اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اس کی بے حساب رحمت سے سورہ نحل کی ابتدا کریں گے۔ سورہ النحل مکی صورت ہے، اور مکی صورتوں میں جیسے سب سے زیادہ چوٹی کے جو مضامین ہوتے ہیں اس میں شرک، یہ کہ شرک باطل چیز ہے اور توحید ہی اصل حقیقت ہے، اور کسی بھی نبی کی رسول کی دعوت نہ ماننے کا انجام کیا ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس صورت کے ذریعے سے یہ بتاتے ہیں۔ اور یہ صورت خاص طور پہ اس کے مضامین میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا بے حساب ذکر کیا ہے، اپنی قدرت کے نشانیوں کا اور نعمتوں کا سب سے زیادہ قرآن میں اگر کسی صورت میں ذکر ہے تو وہ سورہ النحل میں ہے، اور اس کے بعد پھر آگے آئے گا، لیکن وہ کم ہوگا جب ہم 21ویں پارے میں جائیں گے سورہ زمر میں، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں یہی سورہ روم میں تو اللہ تعالیٰ پھر یہ ہمیں بتائیں گے اس کی نشانیاں۔ تو قدرت کی اور انسانوں کے اوپر اللہ کی نعمت کی جو سب سے نشانیاں ہیں وہ اس صورت میں بتائی گئیں، اس لیے اس صورت کو اللہ کی نعمتوں کی صورت والے کہا جاتا ہے، اللہ کی نعمتوں والی صورت کہا جاتا ہے۔ تو یہ مکی ہے اور لوگوں کو یہی سمجھایا جا رہا ہے، اور اس کی پہلی آیت سے انسان کو یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ مشرکین مکہ بھی اور ہر دور کے نہ ماننے والے، آپ کے بعد بھی، آج بھی اور قیامت تک بھی اور آپ سے پہلے بھی، لوگ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں، جو کچھ ہم کر رہے ہیں ہمیں قرآن کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں دین کی ضرورت نہیں ہے، کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس پہ ہماری پکڑ نہیں ہوتی۔ اگر کوئی شخص غلط کام کر رہا ہے اور اس پہ پکڑ نہیں ہوتی تو وہ اور دلیر ہو جاتا ہے۔ جیسے چور ہے نا، چوری کے لیے وہ جاتا ہے، پہلی دفعہ کہیں تو اس نے سٹارٹ کیا ہوگا، جب وہ اس میں کامیاب ہو جاتا ہے، اس کو پکڑ کہیں نہیں ہوتی تو وہ دلیر ہو جاتا ہے، پھر وہ دوسری بار بھی کرتا ہے، تیسری بار بھی کرتا ہے، اور پھر وہ پکی اس کی عادت بن جاتی ہے۔ تو ایسے ہی انسانوں کا بھی یہ طریقہ ہے کہ جب ان کو گناہ کرتے ہیں، نبی کو جھٹلاتے ہیں، اللہ کی کتابوں کو جھٹلاتے ہیں، دین کو جھٹلاتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ کی توحید کو بھی جھٹلاتے ہیں، لیکن چونکہ اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے، یہ باتیں ہمیں قرآن پڑھ کے سمجھ آتی ہیں کہ اللہ کی اس مہلت کو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بالکل ٹھیک ہیں کیونکہ اللہ کی پکڑ نہیں ہو رہی۔ اور یہ مشرکین مکہ جو تھے یہ بھی یہی کہا کرتے تھے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے حساب اذیتیں پہنچا رہے ہیں، ہر طرح سے اذیتیں، ذہنی بھی، جسمانی بھی، سب بھی، حتیٰ کہ قتل کے منصوبے تک بنا رہے ہیں، اور توحید کی نفی کر رہے ہیں، ہم 360 بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، اور ایمان لانے والوں کو ہم تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، اس قرآن کو ہم نہیں مان رہے، ہماری پکڑ نہیں ہو رہی، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ٹھیک ہیں، ہم جس دین پہ ہیں، جو کام ہم کر رہے ہیں یہ حق ہے، اگر نہ حق ہوتا تو اللہ تو اتنی طاقت اور قدرت والے ہیں کہ وہ تو ہماری پکڑ آ جاتی۔ تو یہ ان کو غلط فہمی تھی کہ ساری چیزوں کا انکار کر کے وہ خوشحال زندگی گزار رہے تھے ایک اپنے دنیاوی حساب سے۔ اللہ تعالیٰ ان کو یہی بتا رہے ہیں کہ یہ جو معیار ہے یہ علم والوں کا معیار نہیں ہے، یہ معیار ہے دنیا داروں کا، خالص جن کے دل میں دنیا کی محبت آتی ہے، عہدے بڑے لگتے ہیں، مال بڑے لگتے ہیں، جاہ و جلال، پروٹوکول بڑا لگتا ہے، یہ ان کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اتا، بالکل فیصلہ آ چکا ہے، ہو چکا ہے، یعنی یہ ماضی کا صیغہ ہے، ماضی کا صیغہ یعنی ماضی کی بات انسان کے لیے یقینی ہے کیونکہ وہ ہو چکی ہوتی ہے، مستقبل کا نہیں پتہ ہوتا کیا ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ماضی کا صیغہ استعمال کر کے بتایا کہ یہ ہو چکا ہے، کیا؟ امر اللہ، اللہ کا حکم، یعنی اللہ کا حکم الہی بہت قریب آ چکا ہے، تمہاری بربادی اور تمہاری تباہی کا۔ یہاں پہ علماء نے فرمایا کہ اس کے کئی مفہوم ہو سکتے ہیں، قیامت بھی بہت قریب ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھ میں اور قیامت میں ایسے دو شہادت کی انگلیاں اور ساتھ جوڑ کے کہ اتنا ہی فرق ہے، یعنی میرے بعد اور کوئی بڑا واقعہ ہونے والا نہیں ہے، قیامت ہی آئے گی، نبی تو آنا کوئی نہیں ہے، کوئی اللہ کی کتاب نہیں آنی۔
تو اللہ کا حکم بالکل قریب ہے، یہ قیامت بھی قریب ہے، ان لوگوں کی موت بھی، انسان کی زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کس وقت ختم ہو جائے، لیکن سب سے زیادہ جو مفسرین کہتے ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کی طرف اشارہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا حکم آ چکا ہے، اب جیسے اللہ کہ آپ تیاری کریں، اب جیسے اللہ فرمائیں گے آپ مکہ کو چھوڑ دیں گے۔ اور ان کے اوپر جو عذاب نہیں آ رہا تھا، ہم نے پیچھے بھی پڑھا ہے کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے اندر موجود ہیں تو ان پہ کیسے عذاب آئے۔ پھر دیکھیں مکہ جو ہے وہ اللہ نے امن کا شہر بنایا، جب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کی تو مکہ سے بھی دیکھیں ان کو نکال کے اللہ تعالیٰ سب کو بدل لیا کہ اپنی مرضی سے بڑے شان و شوکت کے ساتھ، اور کیسے کیسے وہ نکلے مکہ سے، لیکن بدر میں جا کے سارے ڈھیر ہو گئے، ختم ہو گئے، شکست کھائی، بڑے بڑے سردار ان کے مارے گئے، 70 لوگ مارے گئے، اور 10 یا 12 مسلمان جو ہیں وہ شہید ہوئے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کا حکم، اللہ کا فیصلہ، عذاب الہی بالکل قریب ہے۔ تو کفار نے تو یہ سمجھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں سے ہجرت کر کے چلے گئے ہیں تو اب ہم سکون میں ہو گئے، اپنے دین پہ عمل بھی کریں گے، جو ہم کام کر رہے ہیں، جو غلط کام، جو روک ٹوک ہمارے اوپر لگی ہوئی تھی وہ اب ختم ہو جائے گی، اب ہمیں سکون اور آرام مل جائے گا۔ یہ نہیں انہیں پتہ تھا کہ انہوں نے کتنی بڑی نعمت کو ناشکری کی ہے، کفران نعمت کی ہے، تو اس کی سزا تو ضرور ملے گی نا۔ کسی جگہ پہ نبی کا ہونا، کسی جگہ پہ رسول کا، اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہونا، یہ کتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے، یہ ان کو اندازہ ہی نہیں تھا۔ اور مدینہ دیکھو جس کو یثرب کہا جاتا تھا، اللہ نے اس کو مدینہ بنا دیا اور امن کی جگہ بنا دیا اور دین پھیلنے کی جگہ بنا دیا۔ آج بھی امن کی جگہ ہے مکہ اور مدینہ۔ فلا تستعجلوہ، تو پس مت جلدی کرو، نہ مانگو اللہ سے جلدی جلدی عذاب، جلدی نہ مانگو، بالکل تمہارے سر پہ آئے ہوئے اس کی جلدی نہ کرو، وہ آ گیا تو پھر تمہارے کسی کام کا نہیں ہوگا۔ تم آج اس مہلت سے فائدہ اٹھاؤ اور اس قرآن پہ غور کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ غور کرو۔ سبحانہ، بہت ہی پاک ہے کسی کمزوری سے، کسی عیب سے، ہر چیز سے وہ پاک ہے۔ کفار کہا کرتے تھے نا نعوذ باللہ کہ عذاب کرنا آنا اللہ ہمارے سے راضی ہے یا نعوذ باللہ اللہ ہے ہی نہیں ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے آپ صحیح بات نہیں کر رہے، آپ کے ساتھ وہ جھوٹ منسوب کرتے کہ آپ یہ ہمیں ویسے ہی ڈراتے ہیں، یہ آ نہیں رہا۔ اللہ کہتے ہیں اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے یہ لانا، لیکن یہ اللہ کی مہربانی اور کرم اور لطف ہے کہ اس نے اس کو روکا ہوا ہے۔ وَتَعَالَى، بہت بلند اور بالا ہے، بلند ترین ہے، اما یشرکون، جو یہ شرک کر رہے ہیں، یہ شرک کرنے والے لوگ، اس سے بہت بلند اور بہت اعلیٰ ہے اللہ کی ذات، جو یہ شرک کر رہے ہیں اللہ کی ذات اس شرک سے پاک ہے۔ يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ، اتارتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو، بالروح، وحی کے ساتھ، اپنے حکم کے ساتھ، من امر ہی، اپنے حکم کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ اس نے قرآن کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو وحی آئی ہیں ان کو اتارا ہے اللہ پاک نے اپنے حکم کے ساتھ، اپنے فیصلے کے ساتھ، علی من یشاء، جس پر وہ چاہتے ہیں، من عبادی، اپنے بندوں سے۔ کفار کہا کرتے تھے نا اگر اللہ نے نبی بنانے ہیں تو پھر آپ کو ایک یتیم کو اور ایک ان کے حساب سے، دنیا کے حساب سے کمزور انسان کو کیوں بھیجا ہے؟ وہ تو کوئی طائف کا بڑا سردار ہوتا یا مکہ کا بڑا سردار ہوتا جو بات کرتا تو لوگ اس کی بات مانتے، ایسے اللہ فرماتے ہیں یہ میرا فیصلہ ہے، میں جس کو چاہوں اپنے بندوں میں سے اس کے لیے چنوں، اور وقت کا نبی جو ہوتا ہے وہ وقت کا سب سے بہترین انسان ہوتا ہے، کردار کے حساب سے بھی، سیرت کے حساب سے بھی، علم کے حساب سے، ہر چیز میں وہ سب سے بہترین ہوتا ہے جو اللہ جس کو سلیکٹ کرتا ہے، اور یہ سلیکشن اللہ کی ہے۔ انذرو، تاکہ وہ ڈرائے اپنے بندوں کو، یعنی نبی کے ذمہ ہے کہ وہ لوگوں کو خبردار کرے اس بات سے کہ ان کا انجام کیا ہونے والا ہے، اور وہ اگر توحید کو نہیں مانیں گے تو ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ انہ لا الہ، بے شک بات ایک ہی ہے کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے ایک اللہ کے۔ یہ ہر نبی کی تعلیم ہے، وہی الہی کی بنیاد ہر نبی کے لیے، اس کا آغاز جو ہے وہ لا الہ، توحید پہ ہوتا ہے، اور اس کے جو انجام ہے یا تکمیل ہے اس کی، وہ پھر کرتے کرتے انسان کے تقوی پر ہوتی ہے کہ انسان نیکیاں کرتا ہے اور وہ گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، تو اس تقوی کی بنیاد پہ اس کا ہوتا ہے، تقوی پہ بھی عمارت مکمل ہوتی ہے۔ نبیوں کا کام ہے لوگوں کو ڈرانا اور یہ بتانا، اس بات سے خبردار کرنا کہ اللہ ایک ہے، اگر یہ نہیں مانو گے تو تمہارا انجام کیا ہونے والا ہے۔ ان فتقون،
تو پس تم صرف مجھ سے ہی ڈرو، تقوی اختیار کرو، نیکیاں کرو، اللہ کے حکموں کو مانو اور گناہوں کو چھوڑ دو۔ کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب میں اکیلا ہوں، میں تمہارا خالق ہوں، مالک ہوں، بادشاہ میں ہوں، تو کسی اور سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ خلق السماوات والارض، اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے خلق کیا ہے، یعنی اب اللہ تعالیٰ اوپر سے اپنی نشانیاں بتاتے ہوئے آسمان سے شروع کیا، آسمانوں کو پیدا کیا، والارض اور زمین کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، بالحق کے حق کے ساتھ، با مقصد، کسی مقصد کے تحت۔ جتنی کائنات کی چیزیں ہیں، زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، انسان، سب کا ایک مقصد ہے، اور انسان کا مقصد ہے اپنے رب کی عبادت کرنا۔ تعالی عما یشرکون، اللہ بہت بلند ہے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ خالق اور مخلوق کا یہ فرق ہے کہ اللہ ہر چیز کا خالق ہے، مخلوق تو مخلوق کا اپنا درجہ ہے، خالق کے ساتھ تو مخلوق مل نہیں سکتی، جو مرضی ہے ہو جائے۔ تو اے انسان، تو اس بات کو سمجھ کہ خالق اور مخلوق میں فرق ہے، تو مخلوق ہے اور باقی بھی ساری چیزیں مخلوق ہے۔ تو کوئی سورج کو بنا رہا ہے دیوتا اور خدا، اور کوئی کسی چیز کو بنا رہا ہے، اور کوئی انسانوں کو پوج رہا ہے، یہ ساری کے سارے شرک ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی سب کا خالق ہے، اور اکیلا اور یکتا اور تنہا خالق ہے۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا، اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے۔ جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیاں ہو گئی، اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔